خالد صاحب، یہ شیتل داس کی بغیہ کی کیا ہسٹری ہے اور شیتل داس صاحب کون تھے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو بتائیے۔ شیتل داس ایک بہت پہنچے ہوئے سنت تھے، جس کو بزرگ بھی کہتے ہیں ہم اردو کے اندر، بزرگ تھے. اور یہ غالباً نواب سکندر جہاں بیگم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں یہ یہاں پہ اپنی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. تو اب آج کی تاریخ میں بھوپال کے کسی لوگوں کو نہیں معلوم بابا شیتل داس کون تھے، بس یہ کہہ دیتے ہیں شیتل داس کی بغیہ، شیتل داس کی بغیہ، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے. اس کے بارے میں ایک بزرگ تھے غوث علی شاہ صاحب، وہ یہاں آئے ہیں، 2-3 بار آئے ہیں. ان کو جب یہ معلوم ہوا غوث علی شاہ صاحب کو کہ ہاں یہ بتا دوں، غوث علی شاہ صاحب کا مزار آج کل پانی پت میں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. وہ ان کو معلوم ہوا کہ بھوپال میں ایک بزرگ ہیں بابا شیتل داس، جو توجہ دیتے ہیں، یعنی نظر کرتے ہیں. تو کہنے لگے صاحب ہم بھوپال آئے تو انہوں نے قیام کیا، کیونکہ یہ دروازہ تھا، یہاں پہ دروازے بند ہو جاتے تھے، انہوں نے قیام کیا. تو رات کو یہاں کی جو دروازہ کہاں پہ تھا، کس جگہ پہ؟ یہ مزار کے پاس، چمیلی والی درگاہ کے چمیلی والی مزار جو تھی، ٹھیک تو یہ دروازے بند ہو جاتے تھے رات کو. اس وقت نواب سکندر جہاں بیگم جو تھیں، رات کو گھوڑے پہ بیٹھ کے شہر کا جیسے ہندی میں کہتے ہیں بھرمن کرتی تھیں، دیکھتی تھیں کوئی پریشان حال مسافر یا کوئی ایسا آدمی تو نہیں آیا جس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو. تو معلوم ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو فقیر ہیں. کہاں سے آئیں؟ کہ بس ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں، ہم تو آئے، ہم تو بابا شیتل داس سے ملنے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ شہر پناہ میں قیام کیجیے، ہم آپ کا انتظام کریں، ہم تو شیتل داس جی سے ملنے آئے. تب غوث علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں جب دوسرے دن دروازہ کھلا تو میں شیتل داس جی سے ملنے گیا، تو شیتل داس جی نے مجھ سے دیکھتے کے ساتھ ہی کہا کہ غوث علی شاہ کیسے آئے؟ یعنی انہوں نے اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا تھا بابا شیتل داس کو، خود ہی انہوں نے پوچھا. لیکن ان کو معلوم تھا کہ کون آئے. بھائی علم ہے، یہ بزرگوں کے پاس علم ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو ان کا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا آپ توجہ کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں توجہ سے کیا مطلب ہے؟ یہ بزرگوں کا ایک وہ ہوتا تھا کہ مطلب علم دینے کا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، 3 دن کا فاقہ کر کے آؤ. تو ان کا بابا ہم تو روز روزہ رکھتے ہیں، روز افطار کرتے ہیں. ان کا نہیں، بھوپال میں 3 دن کا فاقہ کر کے آؤ. تو ہم کہنے تیسرے دن جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کچھ پڑھا اور ہمارے جسم پہ پھونکا، تو ہمارا جسم بدن جو تھا وہ آئینے کی طرح ہو گیا، آئینے کی طرح صاف ہو گیا. ہاں، یعنی ہمیں کانچ کی طرح ہو گیا بالکل، یعنی ہمیں اندر کی ہر چیز نظر آنے لگی اپنے جسم کی. تو ہم نے ان سے کہا کہ بابا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو دیدار کرا دو. پتا کس کا اوپر والے کا دیدار. پتا حق کا دیدار. اچھا. تو ان کا حق کا دیدار کوئی نہیں کرا سکتا. تو یہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی بزرگیت کا کیا اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے بزرگ تھے وہ. اور یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے. یہ غوث علی صاحب کی کتاب چھپی تھی حیدرآباد کے اندر، تذکرہ غوثیہ کے نام سے. اس کا ایک چھوٹا سا مطلب کتاب چھاپی ہے دلی والوں نے، تذکرہ حکایت غوثیہ کے نام سے. اس میں یہ کلیئر لکھا ہے بابا شیتل داس سے ملاقات کا لکھا ہے انہوں نے، یہ لکھا ہے. تمام بدن آئینے کی طرح چمکنے لگا. ایک روز ارشاد ہوا کہ بمقام بھوپال ایک ہندو فقیر مجھے بابا شیتل داس، ہم نے سنا تھا کہ وہ توجہ دیا کرتے ہیں، ہم بھی ان کے پاس گئے اور درخواست کی کہ کہا کہ 3 دن کا فاقہ کرو، ان نہ کھاؤ نہ پانی پیو. ہم نے ایسا ہی کیا. تیسرے دن بابا جی نے توجہ کی تو تمام جسم مثل آئینہ ہو گیا، اندرونی بیرونی رگ و ریشہ سب آیا تھے. اچھا خالد صاحب، اور ایک شعلہ نورانی زمین سے آسمان تک منور تھا. اندازہ لگاؤ آپ، یہ کیا لکھ رہے ہیں غوث علی صاحب؟ منور معلوم ہوتا تھا. ہم نے عرض کیا کہ بابا جی ہم کو توجہ سے کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم تو دید جان چاہتے ہیں. دید جان، سمجھ گئے آپ؟ دید جان چاہتے ہیں، نہ دید و جسم جان. دیکھا تو کیا دیکھا، اصل دیکھنا تو اپنا ہی دیکھنا. کہا یہ تو بہت مشکل ہے، ہم نے کہا اگر یہ مشکل ہے تو ہم اجازت چاہتے ہیں. یہ اچھا، انہوں نے سکندر جہاں بیگم سے ملاقات کی، اس کا بھی انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے بھوپال کے کنارے ایک پہاڑی پر ایک دن سکندر بیگم والی ریاست کو یہ کہ کوئی فقیر آیا ہے، اس سے ملاقات ہوئی. سکندر بیگم سے ملاقات کا انہوں نے تذکرہ کیا بابا غوث علی شاہ نے. بہت زبردست کتاب ہے یہ.